ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। جو نشے کی بیماری ہے جب بھی کسی مریض کے اندر آتی ہے تو اس مریض کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ بیماری اپنی جو روٹس ہے، اپنی جو جڑیں ہیں وہ اس فیملی میں لے آتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس فیملی ممبرز کے اندر، ان فیملی ممبرز کے اندر ان کی نیندیں، ان کے موڈ، ان کے مزاج، ان کی ایون کے کھانے پینے کی روٹین وہ ڈسٹرب ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ ایڈکشن کی بیماری جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے ان رویوں کی وجہ سے جو کہ فیملی اڈاپٹ کرتی ہے، اور اس میں سے جو سب سے بڑا رویہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو مان لینا کہ میرا مریض جو ہے یا میرا لوڈ ون جو ہے نا، اس کی جتنی بھی فلاح و بہبود ہے اور جتنے بھی اس کے کام ہیں وہ میری ذمہ داری ہے۔ روگی پن ایک ایسا مسئلہ ہے گھروں کے اندر، خاص طور پہ ڈیزیز فیملی کے اندر، کہ اگر روگی پن کو ہم نہیں حل کریں گے تو سمجھیں کہ بیماری پھر سونر لیٹر واپس آ جائے گی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ایوری ون۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو آسفورڈ کا ذیلی پروگرام اٹ ٹیکس اے فیملی۔ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر احمد قادری آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا جو پروگرام ہے یہ فرائیڈے کے دن ویکلی بیسس پہ براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے ولنگ ویز لاہور اسٹوڈیو سے۔ تو اس شو کا جو پرپس ہے، جتنی ریکورنگ فیملیز ہیں، جتنی ریکورڈ پیشنٹس ہیں، ان سب کے جو امپورٹنٹ فیملی ممبرز ہیں ان کو ہم موقع دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پروفیسر حماد صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈفرینٹ ادر ریکورنگ فیملیز۔ تو سب کا ایک ہی پرپس ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی ریکوری کی جو جرنی ہے اس کو عبور کر پائے، اور کس طرح ابھی اپنی جرنی کے اندر شامل ہیں۔ تو آج کا جو ہم شو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے دن ہمارے ساتھ ان ایڈیشن ٹو پروفیسر حماد صاحب مس جہارہ، کلینکل سائیکولوجسٹ ولنگ ویز لاہور سینٹر سے وابستہ، اراؤنڈ 5+ ایئرس سے 15 ایئرس سے ہمارے ساتھ 5+10 یس 5+10 ایئرس، مطلب کہ 15 ایئرس سے ہمارے ساتھ وابستہ، اور سارے پیشنٹس، فیملیز سارے ان کے ساتھ انٹروڈیوسڈ ہیں کہ کیسے مس اپنے پیشنٹس کو، فیملیز کو ہیلپ کرتی ہیں۔ آج ہمارے ویورز کو بھی ہیلپ کریں گی۔ ہمارے ساتھ بھی جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے کو ڈیپینڈنسی کا، اس کو
ایکسپلین کریں گی ان دا وے جو ایک پروفیشنل ہی کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. تو اگر آغاز کریں ہم اپنی بات کا، جب بھی ہم بات کرتے ہیں نشے کی بیماری کے متعلق تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو نشے کی بیماری ہے جب بھی کسی مریض کے اندر آتی ہے تو اس مریض کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ بیماری اپنی جو روٹس ہے، اپنی جو جڑیں ہیں، وہ اس فیملی میں لے آتی ہے. آہستہ آہستہ اس فیملی ممبرس کے اندر، ان فیملی ممبرس کے اندر ان کی نیندیں، ان کے موڈ، ان کے مزاج، ان کی ایون کے کھانے پینے کی روٹین وہ ڈسٹرب ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیسے آتا ہے، اسی کے متعلق ہماری ڈسکشن رہے گی. ہم روگی پن کا نام دیتے ہیں، ہم اس کو کو ڈپینڈنسی کا نام دیتے ہیں، جہاں پہ ایک پیرنٹ، ایک سبلنگ، ایک پارٹنر اپنے مریض کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتا ہے کہ اگر مریض سوئے گا تو میں سوؤں گا، اگر مریض کھانا کھائے گا تو میں کھانا کھاؤں گا، اگر مریض نہیں سو رہا تو نیند بھی نہیں آئے گی، اگر مریض گھر نہیں آیا تو بے چینی میں کیفیت رہے گی، کھانا نہیں کھایا جائے گا، ایون کہ پانی تک نہیں پیا جائے گا، موڈ مزاج کے پراپر مسائل آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سارے مسائل آتے کیوں ہیں، کیسے آتے ہیں، اور ان کے متعلق پھر کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، یہی موضوع رہے گا آج کی ڈسکشن کا. تو ہم آغاز کرتے ہیں. سر کیوں نہ ہم دوبارہ سے اپنی آڈینس کے لیے وہی الفاظ دوبارہ سے سٹارٹ کریں کہ وہی جو ٹاپک ہے، وہی جو کو ڈپینڈنسی، جو ہم روگی پن ہے، ان کو ہم کن الفاظ میں ویورز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہم روگی پن ہوتا کیا ہے. دیکھیے، جس طرح ہم ایک جان چکے ہیں کہ جو ایڈکشن ہے وہ ایک بیماری ہے، تو ہمیشہ ہم آغاز اسی سے کرتے ہیں کہ یہ جب تک ہیمر نہیں ہوتا نا یہ چیز کہ ایڈکشن جو ہے وہ ایک بیماری ہے. سو جس طرح ہر بیماری کے ساتھ کچھ لوازمات ہوتے ہیں تو تبھی وہ بیماری جو ہے نا وہ پھلتی پھولتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈکشن کی بیماری جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے ان رویوں کی وجہ سے جو کہ فیملی اڈاپٹ کرتی ہے. اور اس میں سے جو سب سے بڑا رویہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو مان لینا کہ میرا مریض جو ہے یا میرا لوڈ ون جو ہے نا، اس کی جتنی بھی فلاح و بہبود ہے اور جتنے بھی اس کے کام ہیں وہ میری ذمہ داری ہے. اور ہم بڑے آسانی سے یہ چیز کرتے ہیں کہ لوڈ ون کو ہم کوئی بھی تکلیف نہیں ہونے دیتے. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، معاشرہ یہ سکھاتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ تو بنے ہی قربانی کے لیے ہوئے ہیں، اور وہ پیرنٹس بھی بڑی خوشی کے ساتھ شہید وفا بنتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب پھر ہوتا کیا ہے کہ ایکچولی ہم یہ بیماری جب آپ کے لوڈ ون میں آتی ہے تو پھر وہ تو روگی ہوتا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا فیملی بھی روگی ہو جاتی ہے، جس کو کہ ہم کو ڈپینڈنسی کہتے ہیں. اور ایکچولی ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچے پہ ڈپینڈنٹ ہیں. ایکچولی وہ ہم بچے پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے، وہ ہم بیماری پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو بیماری کی جتنی علامات بچے میں ہوں گی وہی علامات جو ہے وہ فیملی میں بھی آنے شروع ہو جائیں گے. دیٹس وائی وی کالڈ اٹ اے فیملی ڈیزیز. یس. یعنی ابھی آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے کہ ہم اب ماننے لگ پڑے ہیں کہ نشہ ایک بیماری ہے. اور زیادہ تر میں نے سنا اور دیکھا، اور بچپن میں جب ظاہری بات ہے کوئی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں تھا تو نشہ ایک لعنت کے طور پہ مشہور تھا. اور کیونکہ اب جو لعنت جہاں پہ ہے اور جس گھر میں ہے تو اس میں لوگ کبھی بھی بات کرنا تو پسند نہیں کریں گے نا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لعنت جیسی چیز کے اوپر ہمیشہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب کسی بھی بیماری یا مسئلے کے اوپر پردہ کون ڈال سکتا ہے؟ آپ سوچیں کہ گھر میں اگر 4 لوگ ہیں تو پردہ اس مسئلے پہ وہ ڈالے گا جو روگی ہے، جس کو اس سے زیادہ تپش آتی ہے، جس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، جس کو زیادہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تو وہ پردہ ڈالے گا. اب جیسے جیسے اویئرنیس، جیسے جیسے بات چیت، اور ہم وی آر مور کمفرٹیبل جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے ڈیزیز، تو جب ہم بیماری کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ وہ جو پردہ ڈالنے والا فیکٹر ہے نا، اس پہ بھی کام ہونا بہت ضروری ہے. اور اس پہ پھر ہم جب آتے ہیں تو وہ روگی پن ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ روگی پن ایک ایسا مسئلہ ہے گھروں کے اندر، خاص طور پہ ڈیزیز فیملی کے اندر،
کہ اگر روگی پن کو ہم نہیں حل کریں گے تو سمجھیں کہ بیماری پھر سونر لیٹر واپس آ جائے گی. جانا یہ ایکچولی روگی پن جو ہے وہ صرف اور صرف ڈیزیز فیملی میں بھی نہیں ہوتا. یہ ہمارا ایک معاشرے کا ایک کلچر ہے, مت بنی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے اور ڈیمانڈ کچھ نہیں کرنی. ہاں بالکل, اٹس اے بیسکلی بلیف. Yeah. اچھا, اور موسٹ فیوریٹ جو ایکٹ ہے نا, یا موسٹ فیوریٹ جو بیگیج ہم نے کیری کیا وہ روگی پن ہی ہے. لیکن کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس ذرا ڈیزیز فیملی سے زیادہ ہوتا ہے, تو اس تجربے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ بیماری کے بڑھوتری میں جو چیز رول پلے کرتی ہے, ایکچولی یہی تو ایک نشئی رویہ ہے. یہ ان اٹ سیلف ہے نشہ. جی, یعنی روگ جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایڈکشن ہے. آپ تب تک سکون میں نہیں آتے جب تک آپ وہ ریچول پرفارم نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. اور یہ ایکچولی دیکھیں نا, یہ صرف ایک نشئی رویہ نہیں ہے. ہمارے گھروں میں بھی, ہمارے معاشرے میں بھی بے تحاشا ایسے رویے ہیں جو کہ نشئی رویے ہیں, اور یہ ہم نے اوور دا ایئرز جو ہے نا وہ سیکھے ہیں. لیکن یہ تو ایڈکشن کے جب بات آتی ہے تو یہ بڑا کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, کیونکہ باقی نشئی رویوں میں شاید کچھ نہ کچھ گزارا مزارا ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو نشئی رویے ہیں یا کو ڈیپینڈنسی ہے, اس میں تو جب تک اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو آپ بیماری کا علاج نہیں کر پائیں گے. اور آپ نے بڑا زبردست بات کہی کہ سب سے پہلے جو لعنت ڈکلیئر کیا جاتا ہے, تو جیسے ہی کسی پہ لعنت پڑتی ہے وہ چھپ جاتا ہے, وہ بیک گراؤنڈ میں چل جاتا ہے اور اس کو چھپا دیا جاتا ہے. جی, یو آر ویری رائٹ. ابھی ریسنٹلی ہی کوئی 2 months بیک میں ملتان گئی, ایک کانفرنس ہی تھی, کائنڈ آف سیمینار, جہاں پہ نشے پہ ہی بات ہو رہی تھی. اس میں ایک کیپشن تھی جو انہوں نے پیچھے ایک لگایا ہوا تھا بورڈ کے اوپر کہ نشہ ایک لعنت ہے, جو مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا. اب پورے اس سیمینار میں, اب ہم ظاہری بات ہے میں اس میں بھی تھی جو کہ اسپیکر تھا, ون آف دا موسٹ, وہ جو ان کا تھا پینل تھا اس میں. تو اب میں اس موقع کی تلاش میں تھی کہ میں یہ کانسیپٹ کلیئر کروں کہ بھائی نشہ ایک لعنت نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ تھے آڈینس میں جو دیور لائک کہ میڈم کیا بات کریں, کیا بات, بالکل ان کے جو پرانے بنے ہوئے ہیں نظریات. اب دیکھیے کہ کیا ہم کہتے ہیں کہ شوگر ایک لعنت ہے, یا کینسر ایک لعنت ہے, کینسر ایک لعنت ہے, دل کی بیماریاں لعنت ہے, تو یہ بھی ایک کرونک ڈیزیز ہے. تو یہ جب لعنت جس پہ بھی پڑتی ہے وہ تو پھر چھپ جاتا ہے نا, چھپانے کی کوئی, اور یہی کام فیملی بڑی ہی محنت سے اور خوش دلی سے اور اپنے پرائڈ لے کے کرتی ہے. اور اس لیے ہم جب بچے کی یہ رویے نظر آتے ہیں ہم چھپا دیتے ہیں. مجھے اسی سے یاد آ رہا ہے, مثلا اگر آپ نے بتایا کہ وہ ملتان والا واقعہ, مجھے اپنا یاد آ رہا ہے کہ جب میں پہلی بار جو ٹیون ان سیشن ہے اس میں میں کہہ بیٹھا کہ نہیں, ہر ڈرگ اپنا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے, اس کے لیے وہ دریافت کی تھی, تو ساری فیملیز میری طرف کہ کیا بات کر دی ہے ڈاکٹر صاحب, کون سا گناہ کر رہے ہیں ایسے, یہ اگر پیشنٹ کو بتائیں گے وہ تو پھر فائدے کی طرف ہونا شروع ہو جائیں گے. مطلب کہ جو ڈرگز ہیں وہ ایک کسی پرپز کے لیے بنے ہیں, جب اس کے اندر ڈیزیز آ جاتی ہے تو ڈیزیز کو ٹریٹ کیے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے. دیکھیے کوئی بھی جو یہ ڈرگز یوز ہوتی ہیں, کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو کہ نیچرلی آپ میں پروڈیوس نہ ہو. ٹھیک ہے, تو کیسا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ آپ کو نیچرل, ڈوپامین آپ میں نیچرل پروڈیوس ہوتی ہے, سیروٹونین آپ میں نیچرل پروڈیوس ہوتی ہے, اور انڈورفنز, انڈورفن, یہ ساری کی ساری کیمیکل جو ہیں آپ میں نیچرلی پروڈیوس ہوتی ہے. اٹ از دا ان نیچرل وے جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. بالکل. اور پھر اس کو ہم لعنت کا نام دے دیتے ہیں. ایکچولی دیکھیں یہ تو ابھی ریسنٹلی پتہ چلا نا, ورنہ تو آپ دیکھیں کہ ایکچولی پرابلم, بیماری کیوں نہیں ہم سمجھ پاتے, اس لیے کہ کسی بھی بیماری, جس طرح اگر کسی کا پیٹ خراب ہے, اس کو گیسٹرونٹائٹس ہوا ہے تو اس کو الٹیاں آئیں گی, اس کو ڈائریا ہوگا, اس کے پیٹ میں درد ہوگی. کسی کو ہارٹ بیماری ہے تو اس کو چیسٹ پین ہوگی, اس کو پسینے آئیں گے, اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوگی. لیکن یہ جو ایڈکشن کی بیماری ہے اس میں کیا ہوگا, اس میں وہ ساری علامات آئیں گی جو کہ کردار کی خرابی ہیں. وہ جھوٹ بولے گا, وہ لڑائی جھگڑا کرے گا, وہ وعدے پورے نہیں کرے گا, وہ اپنا ایسی حرکتیں کرے گا جو کہ ایک ہیومن بینگ نہیں کرتا. تو اب
پھر ہم نے یہ سیکھا کہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں وہ برے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے اس کو اس طرح دیکھ لیا. تو ایکچولی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے. آج نیچے بھی میں بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ خوش قسمت بھی ہیں, بد قسمت بھی ہیں. خوش قسمت اس وجہ سے ہیں کہ جو ہے نا آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم بیمار ہیں, ہم خراب لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بڑا اطمینان ہوتا ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو برا سمجھنا شروع کرتا ہے نا. اور جب آپ اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو باقی چیزیں تو کوئی نہیں نظر آتی. اور اس کا بدقسمت اس لیے ہے کہ یہ کننگ ہے, یہ بیفلنگ ہے, یعنی کہ چلاک ہے, عیار ہے, مکار ہے. آپ دیکھیں کسی کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں یہ چلاک ہے, عیار ہے, مکار ہے, تو ہمارا پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے دور ہو رہے ہیں. سو ایکچولی اس بیماری کا علاج بھی اس سے دور ہونا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا. تو جب آپ کسی کو ایگزانوریٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی بات سنو, یہ تم نے کوئی کردار کی خرابی کی وجہ سے نہیں شروع کیا, یہ آپ کو بیماری ہے. اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ کہ علاج جو شروع ہوتا ہے فرام فیملی اور ہمارے پاس جب آتے ہیں جب تک کہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, راک باٹم ہٹ کا جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بس پانی پلاں تو بھی لنگ گیا ہے, تو اس کی بھی جو وجہ وہ یہی کریکٹر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جو بھی آپ نے بیان کیے کہ جب یہ ساری کردار کی خرابیاں سامنے آتی ہیں تو پھر فیملی کو لگتا ہے کہ اب چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک نشئی رویہ بھی آتا ہے, وہ یہ ہے, میں صرف آپ کو اس میں ایڈ آن کروں تاکہ آپ اور اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکیں. صادق کہتے کردہ تے بڑی پیڑیاں چیزیں لیکن دل کا بڑا اچھا. سو یہ ایکچولی یہ ہے وہ روگی پن, یہ ہے وہ روگی پن. یعنی اب آپ یعنی بیماری میں جو وہ جو جس کو سو کالڈ لعنت سمجھتے ہیں ہم اور بیماری نہیں سمجھ رہے ہوتے, تو دیکھیں اس لعنت پہ پردہ جو ڈال رہے ہوتے ہیں لمبے عرصے تک, ہاں وہ روگی پن ہی ہے. اور جب علاج شروع ہوتا ہے انتہائی تاخیر کے ساتھ اور اس میں بہت ساری اور سوشل فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں, کرائسس آ جاتے ہیں, تو اس کے بعد بھی وہ جو روگی پنا ہے نا وہ نہیں ختم ہوتا بلکہ اس میں شدت ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس کیونکہ روٹین میں صبح سے شام ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پیشنٹ ایٹ ٹائم آف ایڈمیشن آتا ہے تو اس میں ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے اس کی کرائسس کی, اور فیملی کا فینومینا یہ ہوتا ہے وی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دا پیشنٹ میڈم, بالکل نہیں, بس ہے مریض پہ آ جے تے ایسی تے تسی خود انہوں ہن دیکھو. ایکچولی یہی وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے بیماری پھلتی پھولتی ہے, گرو کرتی ہے. تو یہ جاننے دیکھیں اس میں ایک رویہ جو روگی پن سے نکلنے کا ہے, ایک پوائنٹ جو میں نے سیکھا بڑا زبردست ہے کہ میں نے وہ بات کہنی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ جب کہتے ہیں, آپ نے تو آپ کا تو بے تحاشا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے, اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیا پیرنٹس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ انہوں رکھ لو دفاع کرو, تو ہی رکھ لو, ہمارے کسی کام کا نہیں ہے, اور اس نے ہماری بڑی بدنامی کیا اور ہم اس کی شکل نہیں دیکھنے رہتے. ایکچولی وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہے ہوتے, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا لوڈ ون ہے, یہ اس کو کچھ ہو گیا اس کو ٹھیک کر کے دے دو. اور گھر جب جاتے ہیں تو وہ یہ ان کو جب یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کہہ کے آیا ہوں کہ انہوں رکھ لو, انہوں کر دو, انہوں نکال دو اس کو گھر سے, تو ان کو گلٹ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں آ کے اس کو گلے لگاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہمارا بچہ ہے. تو یہ ہے وہ رویے دو, یہ دو رویے ہیں کہ ہم نے پہلے ڈسپریٹ ہو کے ان کو برا بلا کہا اور وہ کیا, پھر اس کے بعد بغیر کسی وجہ کی ان کو گلے لگایا اور نوازشات کی. تو یہ انیبلنگ اور پرووکنگ کا جو وشیس سرکل ہے, دس از دا ہال مارک آف نشئی رویہ, کو ڈیپینڈنسی اور روگی پن. ہاں, اور ڈاکٹر صاحب اکثر یہ فرماتے بھی ہیں کہ جس گھر میں یہ دونوں رویے ختم ہو جائیں نا, یعنی انیبلنگ اور پرووکنگ, اس گھر میں نشہ نہیں ٹھہر سکتا, کیونکہ نشے کی بیماری گرو ہی ان دو رویوں میں کرتی ہے. اچھا, اب جو پیشنٹ ہے, ہم اگر اس کی بھی بات کریں, نشے کا جو مریض ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ یہ سیکھ چکا ہے کہ میرا منورنجن جو ہے نا اسی میں ہے, وہ اسی میں ہی ہے, میری بات مانی جائے گی اس میں, تو کہیں نہ کہیں کراؤں گا. ہاں, ریزننگ وہ جو اس کا جو برین ریزننگ دیتا ہے,
تو اس کی بڑے بے تحاشا اکثر فیملیز یہ کہتی ہیں کہ میڈم اسے جو مرضی کہہ لیں اسے فرق ہی نہیں پڑتا, اس کو برے سے برا کہہ لیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, جبکہ پیشنٹ کہتا ہے کہ یہ برا بھلا کہنے کے بعد میڈم میرا دل ہی نہیں کرتا ان سے بات کرنے کو, اور آپشن ہوتی نہیں, اور میں نے بس نشہ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں کئی دفعہ ایسے رویے جو ہیں وہ ہم نے اپنے لوڈ ون کو سکھائے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ ریزن تلاش کر سکے کہ میں نشہ کیوں کروں. اس کو نشہ کرنے سے کوئی مزہ بہت نہیں آ رہا ہوتا, اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ جسٹیفیکیشن کیا دیتا ہے, وہ پھر پرووک کرتا ہے, پرووک کر کے اپنی ٹکا کے بےزتی کرواتا ہے, اور پھر وہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ اب تو میرا نشہ کرنا بنتا ہے. سو یہ رویہ جو ہے وہ, اور اس میں ہم کتنی آسانی سے ایک فیملی جو کہ بے تحاشا چاہتی ہے کہ ہمارا لوڈ ون جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, اچھا ہو جائے, پھلے پھولے, وہ اس کو بڑھاوا دے رہی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے کہ ان کو ڈیزیز کانسیپٹ کا نہیں پتا. ہاں, اور روگی پن تو میرا خیال ہے کہ صرف ہم لوگ ہی ہیں یہاں پہ ہی روگی پہ بات ہوتی ہے, شہید وفا ہونا, کلنگی ہونا. نارملی تو موسٹ فیوریٹ, ہاں موسٹ فیوریٹ بلیف ہے, موسٹ فیوریٹ نظریہ ہے, موسٹ فیوریٹ لوگ ہیں. جب جا کے بتاتے ہیں فیملی کے جی میں نے یہ کیا تو کہتے ہیں جمع نہیں سی. ہاں بالکل, ساڈا فرض بنتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں پہ نا ان نوئنگلی وہ کہتے ہیں ساڈا ہی فرض ہے. تو وہ پھر باقاعدہ ایسی اسٹیٹمنٹ پیرنٹس دینی شروع کر دیتے ہیں کہ ساڈی فکر نہ کر, تو اسی مریے جیے اسی آپے اپنے آپ نو ویکھ, تو بس کامیاب ہو جا. جی وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کے لیے کیا کروں, کہتے ہیں نہیں, ہمارے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے, خوش ہو کے دکھا دو, خوش ہو کے دکھا دو, خوش ہو, جیسے وہ ہماری ضرورت ہے. ایکچولی ہم نے اس کو بچپن سے وہ رویے اختیار کیے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ خوش رہے. بھی بچہ کبھی خوش بھی ہوگا, کبھی ناراض بھی ہوگا, کبھی اس کو تکلیف بھی ہوگی, کبھی اس کو بے چین بھی ہوگا. تو ہم نہیں چاہتے, آپ نے دیکھا نہیں کہ کوئی بچہ بھی جب روتا ہے تو سارے اس کے طرف اٹینٹیو ہو جاتے ہیں, اور اس کے آگے مختلف بڑے بڑے سمجھدار لوگ ایسی حرکتیں اس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو اس کی ریکارڈنگ دکھائی جائے تو وہ کافی شرمندگی محسوس کریں گے. لیکن ایکچولی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے بچے کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ تو روئے گا تو ہم سارے تیری طرف جو ہے نا وہ اٹینشن ہو جائیں گے, اور تو ہمارا مرکز نگاہ بن جائے گا. اگر ہم اس کو پوچھ لیں, یہ سوچ لیں کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو, اور رونے تم ہماری اٹینشن لینے کے لیے رونا ضروری نہیں ہے. بالکل. اصل میں یہ جو اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ڈیولپ ہوتے ہیں گھروں کے اندر, تو وہ اس میں کہیں نہ کہیں پہ جو اٹینشن دے رہا ہوتا ہے وہ اس سے بھی تسلی لے رہا ہوتا ہے کہ مجھے سکون مل رہا ہے. دیکھا میری جو میری وجہ سے وہ سکون, میری وجہ جو میں کر رہا ہوں نا, وہ جو دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, فلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے تو جو اس کا موسٹ ایک سمجھیں ایک وائڈلی امپورٹنٹ گول اس کا سمجھ لیں ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اس کا موسٹ فیوریٹ جو سمجھیں ڈریم ہے وہ ہے فلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, اور جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے وہ کہتا ہے تے جان چھٹے میری, کہاں گئے تھے, کیا کر رہے تھے. تو دونوں ایکسٹریمس ہیں. اسی چکر میں یعنی فلی ڈیپینڈنٹ سے فلی انڈیپینڈنٹ کے بعد اور اسی درمیان میں ہی بری طریقے سے انسان کو ڈیپینڈنسی میں گر جاتا ہے. حالانکہ اس کو گرنا چاہیے انٹر ڈیپینڈنس میں, جو رائٹ مطلب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اچھا پھر روگی پن نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے. تو انٹر ڈیپینڈنس, اور انٹر ڈیپینڈنس کی اردو تھی بھی نا وہ میل جول, مطلب گیو اینڈ ٹیک والا ہے. انٹر ڈیپینڈنسی از آل اباؤٹ کہ کچھ آپ کریں کچھ اگلا کریں. ہم بڑا شیم محسوس کرتے ہیں, معاشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بچے سے کہیں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے. 50-50 چلنا چاہیے. یہ بچے کے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی. ہاں, پیرنٹس کو خیال آتا ہے. پرائڈ کیا لیتے ہیں ہم, پرائڈ یہ لیتے ہیں کہ کسی بھی کام کے لیے ہمیں اپنے بچے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بھی کیوں نہیں ہونی چاہیے, ہم ہیومن بینگ ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, اور ہم شرمسار ہوتے ہیں جب ہم اپنے بچے کو کوئی کام کہتے ہیں. اور بچہ ہمیں بہت آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے, اتنے بڑے بڑے کام کہہ دے گا, کیونکہ ہم نے وہ رویہ اس میں انسٹل کیا ہوتا ہے. ہم نے اس کو سکھایا ہوتا ہے کہ بھی تیرا یہ حق ہے کہ تو مانگ لے, میرا شاید یہ حق نہیں ہے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہم بچے کو کیا کہتے ہیں, بیٹا تو اپنا خیال رکھ لینا, تو میرے لیے یہی بہت ہے.
بھائی کیوں نہیں رکھنا؟ اپنا خیال رکھنا اس کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس کے حصے کا کام کرتے ہیں. جب اس کے حصے کا کام کرتے ہیں تو ہم تھکتے ہیں، اور پھر ہمارے میں فرسٹریشن آتی ہے تو ہم بلاسٹ کرتے ہیں، تصادم ہوتا ہے تو پھر ہم ایک اور وشیس سرکل شروع کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ سے زیرو سے شروع کر کے ہم یہ کرتے ہیں، پھر پرووکنگ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں. اصل میں نیڈس اینڈ وانٹس میں بھی فرق ہوتا ہے. جی یعنی ہم بچے کی نیڈس پوری کر رہے ہوتے ہیں، جواب میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی نیڈ نہیں ہے، جبکہ جواب میں جب ہم کسی بچے کو کوئی اچھا میل لے کے دے رہے ہیں، کوئی کھانا دے رہے ہیں اس کو، تو جواب میں ہم اس کو تھینک یو کہہ سکتے ہیں، ہم اسے سکھا سکتے ہیں، ہم وہ آپ سے محبت کرے، گلے لگائے، پاؤں دبائے، پیار کا اظہار کرے. یہ سب چیزیں تو ایک بچہ چھوٹے ہی لیول پہ کر سکتا ہے نا. ہم سکھائیں گے تو کرے گا نا. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ دیٹس ناٹ امپورٹنٹ ایکچولی. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اب ایکچولی میں نیڈز اینڈ وانٹس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب بچے کی نیڈ فلفل ہو رہی ہے تو ساتھ ہی اس کی وانٹس آ جاتی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ جو وانٹس ہیں نا وہ اس کی نیڈ بن جاتی ہیں، وہ بھی کوئی ہماری ڈیوٹی ہے، اور وہ ہماری ڈیوٹی میں پھر ایک ایسے وشیس سرکل میں جاتے ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کی تو ڈیمانڈز ہی نہیں پوری ہو رہی. اسی ڈیمانڈ میں اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی ایڈکٹ کی جب آپ ہسٹری میں دیکھتے ہیں ہم، تو کوئی اگر 10 سال پہلے کی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ میں ہم اکثر انکوائریز دیکھتے ہیں یا پیشنٹس میں، تو اگر 10 سال کی اس کی ہسٹری ہے تو جب سٹارٹ ہوا تھا تو وہ نیڈ سے وانٹ میں ہی کنورٹ ہوا تھا. یعنی نیڈ تھی اس کی کوئی 1 گھنٹے کی گیم، اور وانٹس تھی اس کی کوئی دن میں 3-4 گیمز، اور ملٹیپل پھر دوستوں کا آنا جانا. اور جب وہ کیسے نیڈ سے وانٹ میں گیا، فیملی اسی ٹریپ میں پھنسی رہی کہ نہیں وی جسٹ ہیو ٹو سے یس آل دا ٹائم اینڈ وی ہیو ٹو میک دیم ہیپی. یس یہ ایکچولی ہم ان کی خوشی کی خاطر اپنا آپ قربان کر کے بہت زیادہ اپنے آپ کو اونچے درجے کا محسوس کرتے ہیں. لیکن اب دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ اگر پیرنٹنگ ایک پورا سبجیکٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ یہ جان لیں کہ وہ اپنے بچے کی نیڈس کے رسپانسیبل ہیں. ٹھیک ہے، وانٹس ہی ہیز ٹو ارن. تو ہم یہ کتنا کہتے لو جی اپنے بچے کو مانگ رہے ہیں، کتنا گھٹیا. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، کوئی پیرنٹ بھی اپنے بچوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر آپ ڈیمانڈ نہیں کرتے تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کیپیبل نہیں ہوں. مطلب تسی نہ جائیداداں دی ڈیمانڈ کرو، آپ رسپیکٹ کی ڈیمانڈ تو کریں، آپ کیئر ڈیمانڈ کریں، آپ ٹائم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، آپ ان کے چھوٹے چھوٹے سے ایکشنز ہیں جو وہ فلفل آپ کو لک آفٹر کر سکتے ہیں، کاموں میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں. نہیں پیسے بھی دینا چاہیں ود پیسیج آف ٹائم اگر وہ ذمہ دار ہو گئے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ، پھر تو سمجھیں کہ رول ریورس ہو گیا. آپ دیکھیے نا، میری بات سنیں کہ جب ہم کسی کی اتنی کیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم واپسی میں کیئر کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے نہیں مانگتے ہم کہ نا یہ ایک معاشرے کا نشئی رویہ ہے کہ ہم اگر کسی چیز کا معاوضہ مانگیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور جائے کہہ کے وہ معاوضہ ہم مانگے اس سے جو کہ ہمارا لفظ ون ہے. سو یہ معاشرے کا جو نشئی رویہ ہے یہ ہمیں شیم میں لے جاتا ہے کہ ہم کسی کو بھائی، اگر جیسے میں نے اپنے بچوں کو بڑی آسانی سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی آپ جانا چاہتے ہیں جاب کے لیے تو ظاہر ہے آپ کی، لیکن مجھے تو آپ کی ضرورت ہے، مجھے تو آپ اپنے ساتھ چاہیے. میں نے کہا کہ میری ترقی یہ وہ، میں کہتی وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، میں تو اپنی ڈیمانڈ بتا رہا ہوں نا. جس طرح میں آپ کی ڈیمانڈ پوری کرتا رہا ہوں، آدھے منہ سے ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے سارے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی میری کیئر کریں. تو یہ کہہ کے جھگڑا نہیں کرنا، یہ کہہ کے چھوڑ دیا. اور اب اس کا نتیجہ مجھے پتہ ہے نکلے گا، وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی جو میرا کریٹر ہے، پیرنٹس کریٹر ہی ہوتے ہیں، اس کو میری ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کریٹر کو کریشن کی ضرورت پڑ جائے، کتنا شرم کا مقام ہے. لیکن ہم ماننے نہ چاہیے
کہ پیرنٹس آر ہیومن بینگس. اچھا، جو کچھ اتنا اپنی کوئی ڈیمانڈ کبھی رکھ بھی دیتے ہیں، جیسے میں اکثر فیملی سے جب ملتی ہوں، پیشنٹس فیملی سے، تو اکثر پیرنٹس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں ساری فیملی باہر سیٹل ہے، آئی مین باہر سے مراد آؤٹ آف کنٹری. ایک اس کو ہم نے رکھ لیا تھا کہ چلو ہمارے پاس رہے گا. میڈم بس یہی ایک غلطی ہوئی. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ اتنا گلٹی ہوتے ہیں اس چیز میں بھی، ان کے خیال میں کہ دیٹ سم تھنگ جو کہ بہت غلطی ہوئی ہم سے، اور اگر ہم اس کو بھی بھیجتے جیسے باقی تھے تو یہ بہت کامیاب ہوتا. ہم پھر واپس اسی ڈیزیز کانسیپٹ پہ کہ مین چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی مسئلے کے کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں تو اس میں جو کامن سینس ورسز سائنس ہے نا ایک، وہ پھر نکلتی. یعنی آپ دیکھیں کہ مسائل کی 99.9 ریزن از دا کامن سینس. ایکچولی دیٹ از اے نان سینس. تو اسی بات سے لائک جو سائنس کی بات ہے، جو کامن سینس کی بات ہے، یہی ڈسکشن جاری رکھیں گے ہم، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. سو ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں جو آسفورڈ کا ذیلی پروگرام اٹ ٹیکس اے فیملی. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کو ڈپینڈنسی، جس کو کہا جاتا ہے کہ اٹ از دی ٹاپک کہ جو پیشنٹ، جو فیملی سمجھ لے تو اپنے مریض کو، اپنی بیماری کو سیٹلمنٹ کی طرف بڑھ جائے گی. لیکن اگر یہی جو ایک ٹاپک ہے اس کو نہ سمجھ پائے تو یہ بریک بھی کر سکتی ہے. لائک اتنا امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے، اتنا اہم ٹاپک ہے، جس کو سمجھنا نہ سمجھنا ایک مریض کی ساری کی ساری پروگریس پہ لائک کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے. اگر سمجھ لیا تو پروگریس ہو جائے گی، نہیں سمجھ پائے تو پھر دقت میں رہیں گے، پریشانی میں رہیں گے. وہ جرنی پھر آہستہ آہستہ خرابی کی طرف ہی جاتی رہے گی. تو اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے ریگارڈنگ کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، ہوتی کیسے ہے. اس کی وہ دو فارمز، بیجا نوازشیں جس میں انیبلنگ آ جاتی ہے، سہولت کاری آ جاتی ہے. پھر اس سے جب فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو بیجا سختی، پرووکنگ، بے عزتی کرنا، کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جہاں پہ مریض کو ذلت، مریض کو جیسے دھچکے دینا، اس کو برا برا کہنا، جہاں سے وہی وشس سائیکل کے دوبارہ سے انیبلنگ، دوبارہ سے پرووکنگ، دوبارہ سے انیبلنگ، دوبارہ سے پرووکنگ، اس وشس سائیکل کے اندر فیملیز پھنس جاتی ہیں. اور ساری کی ساری اس بنیاد پہ کہ کامن سینس یہ کہتی ہے. تو جب ہم اس کامن سینس کو کسی پروفیشنل سے ڈسکس کرتے ہیں، کسی ادارے سے ڈسکس کرتے ہیں، تو وہاں پہ ایک سائنٹیفک اپروچ دی جاتی ہے. اسی سائنٹیفک اپروچ کو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا سائنٹیفک اپروچ ہے، کیسے ہم اس ہم روگی پن کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جب ایک فیملی آتی ہے، ایک فیملی ممبر آتا ہے، تو وہ کیا کیا باتیں ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی لائف کو سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کی کہ کامن سینس ورسز سائنس، ابھی ہم اس سے پہلے بھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے. تو ایک ٹرم ہم یوز کریں آج کل، پیشنٹ سیف فیملی، اور کام بھی ہم اس پہ کر رہے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جس پیشنٹ پہ ہم اپنی انرجیز، ایک پورا ٹائم، ہم بھی اور فیملیز بھی، کیونکہ اسٹیک ہولڈر تو ہم بھی ہیں اور مین اسٹیک ہولڈر فیملی ہے، پیشنٹ خود بھی ہے. تو اب واپس اس نے جو جانا ہے ان لوگوں کے پاس، تو وہ فیملی شوڈ بی پیشنٹ سیف فیملیز. تو جب ہم اس پہ بار بار بات کرتے ہیں اسٹیک ہولڈرز میں، ملٹیپل ٹائم ڈاکٹر صاحب نے بھی
ہم بھی پروفیشنلز جب یہ بار بار بات کرتے ہیں تو فیملی کو لگتا ہے پیشنٹ سیف فیملیز، بڑے دلچسپ جوابات بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں. اچھا پیشنٹ سیف فیملی کون سی ہے؟ تو ایک فیملی نے کہا کہ ہم نے اس کے موڈ کے خلاف بات نہیں کرنی. دوسری فیملی نے کہا کہ بس یہی ہے کہ اس کو خوش خوش رکھنا ہے. تو ہاں کرتے رہیں. خوش خوش تو تبھی ہوگا کیا وہ کہہ رہے کہ میں جا رہا ہوں بھائی، تو آپ کہیں کہ اچھا بیٹا اللہ کی امان، اس کے حصے کا کام ہم نے کرنا شروع کر دینا تاکہ وہ سیف ہو جائے. تنگ نہیں کرنا اس کو ہم نے. نہیں کرنا نا. جبکہ پیشنٹ سیف فیملی میں جو ٹاپ پہ ہے ریکوائرمنٹ، پیشنٹ سیف فیملی کی جو ٹاپ ریکوائرمنٹ ہے وہ روگی پن سے نکلنا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جب آپ روگی پن سے نکلتے ہیں تو پھر انیبلنگ اور پرووکنگ ڈیفینیٹلی، افیکٹولی کمیونیکیٹ، یعنی یو ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو افیکٹولی کمیونیکیٹ. اور اس کے بعد پھر یو ہیو ٹو نو کہ اچھا کروشل کنورسیشن نام کی بھی کوئی چیز ہے، ہاؤ ٹو کنفرنٹ دا پیشنٹ. اور پھر اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم نے کیسے اس کے ساتھ اس مسئلے پہ بات کرنی ہے، یعنی وہ جو انٹرونشن سارٹ آف انٹرونشن ہے. اس کو اگر ہم ایک لفظ میں کریں نا تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم اپنے لوڈ ون کو میرٹ دے دیں تو یہ ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ حقدار ہمارے میرٹ کا جو ہے وہ ہمارا لوڈ ون ہونا چاہیے. ایکچولی ہم اس کو ہی اس سے محروم رکھتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ نیچرل ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب روگی بندہ جو فیملی وہ ممبر نہیں کر ہے سکے گا. اس کے نزدیک تو سبھی کا حقدار مریض ہے، میرٹ مورٹ کوئی نہیں. ایگزیکٹلی روگی بندہ جو ہے ایکچولی یہ پارٹ آف دا روگی پن، یہی تو روگی پن ہے کہ آپ میرٹ کو بھول گئے. معاشرہ کوئی بغیر میرٹ کے چل سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جو پیشنٹس ہیں ہمارے، یعنی اگر 3 بھائی ہیں مثال کے طور پہ گھر میں، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو خدا سب سے زیادہ نخواستہ کھپ ڈالتا ہے نا اس کو ٹینشن سب سے زیادہ ملتی ہے. ہاں، اور اگر خدا نخواستہ والد صاحب کی کوئی فیکٹری ہے تو تینوں بھائیوں میں کس کے نام ہوگی؟ وہی جو کھپ ڈالے گا، مریض کے نام. تو میرٹ کہاں گیا؟ میرٹ تو کہیں چلا گیا. یہی. اور یہ وہ مطلب جو میں بات کر رہی ہوں، یہ لٹرلی یہ آئی ہیو سین ان مائی ریسنٹ، ابھی پاسٹ میں نے دیکھا کہ 3 بھائیوں میں سے والد صاحب نے جو فیکٹری تھی وہ پیشنٹ کے نام لگائی ہوئی تھی، جسٹ بیکاز آف کہ خوش ہو جائے. اور پیشنٹ کی جو ریزننگ کہ میں نے بچپن سے پیار نہیں ملا. وہ تو ظاہر. ہاں، مجھ سے آپ لوگ پیار نہیں کرتے تو گھر والے کہتے ہیں ایکچولی وہ بات درست کرتا ہے اس لحاظ سے کہ جب ہم تصادم ہوتا ہے نا تو ہم پھر سارا کچھ بھول بھال کے اس کی ہم ٹکا کے بےزتی کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کو ہم دھجیاں اکھاڑ دیتے ہیں. تو ایکچولی وہ باقی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں، اس کو یہ سوٹ کرتا ہے پھر. سو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سیکھنا ہوگا کہ رسپیکٹ سے نو کہا جا سکتا ہے، اور نو جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ورڈ ہے. اور ہم نو صرف اس وقت یوز کریں جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے. سو ہمارے الفاظ کی اہمیت ہونی چاہیے. ہم اپنے الفاظ کی اہمیت کھو دیتے ہیں اور پھر ظاہر ہے جب آپ کے الفاظ کی اہمیت نہیں ہوگی تو آپ کو برا محسوس ہوگا. جب برا محسوس ہوگا تو آپ سوچیں گے کہ میں شاید آئی ایم ناٹ ورتھ اٹ. تو ورتھ لیسنس کا جو احساس ہے نا وہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. اور یہی ورتھ لیسنس کا احساس جو ہے ہم اپنے لوڈ ون کو بھی دیتے ہیں. اور جیسے ہی ہم دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم تو اس کے بعد پھر ہم اس کے الٹ شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ گلٹ میں چلے جاتے ہیں نا، ہم گلٹی ہو جاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہماری بھی ایڈکشن ہے، یعنی روگی کی. ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں یہ ایکچوئل میں جو اپنے لوڈ ون کو اگر کہتا ہوں کہ وہ ایڈکٹڈ تو میں اس سے زیادہ ہوں. اور ریکوری، اس کی ریکوری اس وقت شروع ہوتی ہے جب جو کیئر گیور ہے، اس کا اسٹیک ہولڈر ہے، اس کی ریکوری شروع ہوتی ہے. جس دن اس کی ریکوری شروع ہوتی ہے اس دن لوڈ ون کی ریکوری گارنٹیڈ ہے، کیونکہ وہ رویے وہ اختیار کرے گا. لیکن نا کم از کم if I have not caused that disease, I should not become part of that disease. یہ تو کر سکتا ہوں نا میں کہ میں اپنے آپ کو اپنے بچے سے ڈسٹینس نہ کروں، اس کی بیماری سے ڈسٹینس کر لوں. اسی وجہ سے اکثر جب فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، اس کے یہ کرائسز ہیں. ہاں، دل دا تے بہت اچھا ہے. تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ ایک کام کریں، مطلب
पेशेंट इज़ एडिक्टेड टू सच थिंग्स, हाँ आप उससे थोड़ा डिस्टेंट हो और हमें पेशेंट पे काम करने दें। अब डिस्टेंस से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आप दूर होके बैठें। हम तो चाहते हैं फैमिली को कि आप इधर ही रहें, हमारे पास ही रहें। इट्स एन इंस्टीट्यूशन, तो आप सीखते रहें, लेकिन प्लीज़ आप हमें रोड मैप मत दें, आप हमें इलाज मत सिखाएं। फैमिलीज़ का मोस्ट फेवरेट पैटर्न्स जो होता है नशे की जो बीमारी जिस घर में होती है, क्योंकि उनको इतनी दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, उनको इतनी आदत पड़ चुकी होती है कॉमन सेंस यूज़ करने की कि वो कहीं ना कहीं पे आते हैं हमारे पास, तो उनको होता है कि ख्याल तुसी रखना है, हाँ इलाज असी करना है। जी हाँ तो डॉक्टर साहब अक्सर कहते हैं ना कि ठेके दे देने जड़ा मरीज को। और सेपी बन जाते हैं। सेपी, यू नो द स्टोरी ऑफ सेपी। आपको नहीं सेपी वाली स्टोरी पता मेरा ख्याल है, यू डोंट नो द, आपको पता है हाँ डॉक्टर? जी, आप बिल्कुल। जरा बताइए प्लीज। तो ऐसे ही हुआ जैसे मिस जहाना बता रही हैं कि एक फैमिली जिनका रवैया था कि ऐसे कर लें फिर ऐसे करके चला लें, उनको ये कहें तो वो ऐसे आपकी बात मान लेंगे। मतलब कि उनका पेशेंट जो उनका बेटा था वो नशे की मर्ज में मुब्तला था। उनके फादर सर के साथ थोड़ा सा इस तरह के थे कि गाइड करते रहते थे। जी जी, तो एक कैसे दिन मिलजुल के ना इलाज करिए। एक दिन ऐसे ही फिर पेशेंट गए सर के पास और सर ने पूछा कि सर से एक कह लें कि थोड़ी सी कहा कि मुझे मेरे जो फादर हैं हमेशा मुझे इधर ही विलिंग वेसी क्यों ले आते हैं, किसी और जगह पे भी तो लेके जा सकते हैं। तो इस पे उनके फादर ने कमेंट किया कि मैं तो यही कहता हूँ कि हमें अच्छे सेपी लब गए ने। लाइक एक सेपी एक वर्ड होता है जो देहातों में बहुत इस्तेमाल हो रहा जिसे होता है, मजारे कहते हैं ना कोई काम करने वाला। तो नहीं कि मैं तो यह कहना कि है जिहड़े ने ना बड़े चंगे सेपी ने, तो वी आर प्राउड ऑफ इट और हमें बड़ा फ़ख्र है कि वी आर अ बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। और बिल्कुल, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई भी जब कोई काम कर रहा होता है, यानी जब आप अपनी ज़मीन ठेके पे देते हैं ना, तो फिर आप जाके उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, फिर आपको उसकी बस उससे फसल आने से एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि एक इसका ही एस्पेक्ट ये है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो बीमारियां होती हैं, बीमारियां वो आपके जज्बात से नहीं ट्रीट होती। जज्बात, वो बीमारियां ट्रीट होती हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से। बिल्कुल। तो ये कन्वे देखें, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं ना, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मुझे पता है इस बात का कि हम कब रुख करते हैं जब हमारी बात हो रहती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो हमें ये जानना चाहिए कि जी मैं नहीं मैनू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पता सी तो मैं घर पे कर लेता। लेकिन वो जो हैबिट डेवलप हुई होती है ना हाँ, कि मुंडा ते साडा है, yes, बंदा साडा है, हाँ, वी नो हिम, एक्चुअली यू गाइस डोंट नो हिम। आपको जब हम कह रहे होते हैं कि डोंट वरी वो ठीक हो जाएगा, कल मूड बेहतर हो जाएगा, तो वो कहता है तानू नहीं पता हाँ, मैडम असल च ए गोली दियोगे उन्होंने इंज हो जाता है। अच्छा, अब ये वो एक्चुअली में उनके नज़रियात हैं जो ख़राबी पैदा करते हैं। और जब भी मैं बात कर रही थी पेशेंट से फैमिलीज़, तो फिर ऐसी फैमिलीज़ को हम ज़्यादा तवज्जो देते भी हैं, क्योंकि अल्टीमेट तो पेशेंट ने घर में जाना है, इन्हीं लेफ्ट मन में जाना है। और अगर फैमिली अपनी नज़रियात को चेंज नहीं करेगी तो हाँ, तो पेशेंट जो है वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि बीमारी जैसे अभी आपने कहा अयार भी है और मकार भी है, कनिंग एंड बैफलिंग। तो बीमारी तो इंतज़ार में बैठी होती है, दरवाजे के पीछे से यूं देख रही होती है कि अच्छा मैं कब ये मुझे कहीं आ जाओ और मैं भागे हुए आ जाऊं। और कौन लोग हैं जो कहें कि वी हैव टू शट द डोर, और बीमारी को हम वी विल नो हाउ टू मैनेज इट। यहाँ जी पहला काम जो सिखाया जाता है ना, वो ये काम सिखाया जाता है कि आप अपने बच्चे को बता दें कि बेटा मैं हर वो काम करूँगा जिसकी वजह से तेरी ये जो आदत है ना वो तब्दील हो जाए, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि जो तेरी खुशी के लिए करूँ और उससे तेरी इन आदत को बढ़ावा मिले। तो मैं यहाँ सिखाए देखें क्यों नहीं हम कर पाते, क्योंकि हमें पता नहीं होता। जिस दिन मैं आपको बताऊं मैंने फैमिलीज को तब्दील होते देखा, इस तरह के जैसे ही उनको पता चला कि मेरे इस रवैयों से मेरे लव्ड वन को नुकसान हो रहा है, वो छोड़ देते हैं। यू आर वेरी राइट। अच्छा, मैंने पेशेंट को बहुत चेंज होते देखा लाइक वाइज, मतलब जैसे ही फैमिली कोई 60th डे पे
इंडोर की मैं बात करी हूँ 60th 70th डे पे बहुत ही थेरेप्यूटिक हो जाती है और वो सीख लेते हैं नो कहाँ पे कहना है और अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है. तो मैंने पेशेंट में एकदम से चेंज देखती हूँ और पेशेंट जो चाह रहा होता है ना अपनी बात, जो पहले वो ज़रा थोड़ा फैमिली को खपा रहा होता है. अच्छा, मज़े की बात है पेशेंट हमें ज़रा कम ही खपाते हैं, ज़्यादा खपा भी वो फैमिली को रहे होते हैं क्योंकि आपके वो रवैये नहीं होते. हाँ, इनके हम फैमिली के खपते बारे में नहीं हैं, हम एक्चुअली खपते नहीं हैं. हम अपने रवैयों की वजह से खपते हैं. एग्जैक्टली. देखें, जब हम किसी का काम करते हैं ना, तो हम महान तो बनते हैं लेकिन उसका हमारे पे असर होता है. हाँ, हमें बिल्कुल. फ्रस्ट्रेशन होती है. बिल्कुल. लेकिन जब सिर्फ हम अपने आप हिस्से का काम जब हम किसी के हिस्से का काम कर रहे होते हैं तो अपने हिस्से का काम नहीं कर पाते, ट्रू. क्योंकि वक्त तो वही है, उसी में करना है. तो फिर जब हम अपने हिस्से का काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर ये मैसेज अक्रॉस जाता है. हाँ, और फिर उसको ये पता चल जाता है कि बात ये है कि ये काम तो मुझे करना ही होगा. देखें, अगर किसी ने झूठ बोला है, ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होने चाहिए ना. लेकिन अगर हम उसके झूठ के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने देते तो उसको कैसे पता चलेगा कि झूठ बोलना गलत है. और इसी तरह ही जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो अब देखें जो पेशेंट का जो माइंडसेट है वो उसी ही ओल्ड नजरियात, उसके पैराडाइम होता है जिसमें ही वाज लीडिंग द एक्चुअली होल सेटअप. वो पेशेंट नहीं लीड कर रहा था, वो बीमारी लीड कर ऑब्वियसली, मगर डोमिनेंस उसमें ऑब्वियसली एक पर्सन कर रहा होता है उसमें, और घर वाले उसी माइंडसेट के साथ ही आते हैं. इनिशियल में तो मीटिंग्स में फैमिलीज लिटरली मैंने कांपते भी देखी हैं, खौफजदा भी देखी हैं, और उनको यही कहना कि सी यू टुमारो या तुम यहाँ पे हो फॉर 100 days, ये कहना ही उनको समझे बहुत मुश्किल होता है. इसके पीछे रोगीपन ही होता है ना, क्योंकि उन्होंने कभी कन्फ्रंट, कभी पेशेंट को कुछ नो, कभी कुछ, उसके अलावा अपनी खुशियां कहीं देखी ही नहीं होती. एग्जैक्टली. तो मैं बड़ा मतलब सरप्राइजिंग कभी कभी इस चीज़ में भी ये चीज़ें होती हैं मेरे लिए कि जब पेशेंट बड़े रोब के साथ टांग पे टांग रख के फैमिली के सामने बैठा होता है कि हाँ आई एम गेटिंग बेटर, बस ठीक है, और फैमिली बड़ी जी हजूरी में हाथ बांध के. और ऐसी फैमिलीज, मतलब ये भी मेरिकल, विलिंग विज मेकिंग मेरिकल तभी हम कहते हैं, जो कि बड़े करूब किस्म की फैमिली है, बड़ी हाई अचीवर फैमिली है. हाँ, एग्जैक्टली. तो वो जब थोड़ा डरे सहमे हुए करते करते में फिर ये माइलस्टोन्स अचीव करते हुए, हर वो फैमिली कामयाब है जिन्होंने अपने रोग पे काम कर लिया है, जिन्होंने पूरा एक जो थिन लाइन थी ना उसे समझ लिया कि इधर रोगीपन है और इसको क्रॉस करते साथ ही बस फिर हम पेशेंट सेफ फैमिलीज हैं. बिल्कुल. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फैमिली को ही लेनी होगी ना अल्टीमेटली. और जब हम कहते हैं कि हम अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहते हैं, तभी हम इधर आते हैं ना. तो फिर इलाज तो करेगा डॉक्टर, ठीक है, और हुक्म चलेगा डॉक्टर का. इलाज जो है वो मज़ेदार कभी भी नहीं होता. इलाज के नताइज मज़ेदार होते हैं. तो हमें वो नताइज का इंतज़ार कर. देखें, जब भी आप टीका लगवाते हैं, मज़ेदार काम तो नहीं टीका लगवाना, बिल्कुल. लेकिन जब टीका लगने के बाद परियां नज़र आती हैं तो वो काम मज़ेदार हो जाता है. तो अब ये पता नहीं आप किस टीके की बात कर रहे हैं जिसके बाद परियां नजर आती हैं. मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले डॉक्टर अहमद से टेटनस का लगवाया था. मुझे कोई परी, मुझे तो जिन भी शायद नजर आए, 1-2 परी नहीं सर नजर आई. तो ये कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जिनके बाद परियां नजर आती हैं. अच्छा, वो इंजेक्शंस लगवाने के बाद भी पेशेंट हमारे पास ही आते हैं अगर मुसलसल लगाते हैं. तो बात इसका ये है, मतलब है कि अगर इलाज ऑन इट्स ऑन इतना कोई मज़ेदार होता नहीं है यूजुअली, लेकिन उससे जो नतीजा हमें मिलता है कि अगर इंजेक्शन लगा लिया, आपने जितनी पेन थी बर्दाश्त कर ली, लेकिन उसके बाद आपने वो जो अजियत थी, जैसे आपको टेटनस का टीका लगा, लाइक आपको स्क्रैच किया आपकी कैट ने, और उसके बाद अगर वो टेटनस में डेवलप हो जाता तो फिर 2 महीने 3 महीने आप बेड से ना उठती, अनकॉन्शियस वाली स्टेट में होती. लेकिन उस एक टीके ने वो कवर कर लिया पार्ट. तो जो इलाज था वो ऑफ कोर्स एक पेनफुल पार्ट था. एग्जैक्टली. यानी नॉलेज को फॉलो करना, यानी अगर मैं कॉमन सेंस से कहती कि कितनी ही
کیٹس ہیں یا ڈاگس ہیں جو کہ اسکریچ کر رہے ہیں, لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ, میں جا کے گرم دودھ پی لوں گی ہلدی ڈال کے, تو کوئی دم کرا لیں گی اپنی نالی مسجد. کامن سینس تو یہی کہتی ہے, کامن سینس یہ کہتی ہے, یا میں ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھو لوں گی. تو مسئلہ آ سکتا ہے. اور کامن سینس ایکچولی ایسی چیز ہے جس میں فیملی ایک ٹریپ ہے, مجھے لگتا ہے, جس میں فیملی اس ٹریپ میں پھنسی رہتی ہے. اور کہیں نہ کہیں پہ سوسائٹی میں کوئی ایک آدھا کیس وہ کامن سینس سے بھی ریزالو ہوتا ہوا دیکھ لیتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ ہو سکتا ہے نا بشیرے دا منڈا ٹھیک, تو ساڈا کیوں نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہمیں وی ڈونٹ وانٹ, ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ بی یونیک. ہمیں ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ اسٹرائیو فار بینگ ایکسٹرا آرڈنری. اگر ہم آرڈنری بن جائیں, پہلے ہمیں آرڈنری بن جائے اور اس کے ساتھ ایکسٹرا لگ جائے, تو پھر ہم خود بخود ایکسٹرا آرڈنری ہو جائیں گے. لیکن ہمیں شروع سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم آسمان کے ستارے ہو, تم ایکسٹرا, یو آر ناٹ لائک ادر پیپل. سو دیکھیں ہم انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز, انریلسٹک, دیکھیں آپ کون سا پیرنٹس ہے جو کہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. وہ جو یہ سوچتا ہے اس کے بچے کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتا. بالکل, کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں, ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بچے کے ساتھ نو ہوئے سارا دن. کبھی سٹوری ہو رہی ہوتی ہے نا کہ جی فلانے بچے بڑے غلط ماحول میں, تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا, حالانکہ حرکتیں ساری ہمارے بچہ وہی کر رہا ہوتا ہے. اب دیٹس واٹ وی کال فیملی ڈینائل. یعنی ڈینائل از سو ریئل. ڈینائل جو ہے یہ صرف مریض کے ہی طرف نہیں ہوتا, میں نے فیملی ڈینائل بہت اسٹرانگ دیکھا ہے. یعنی ایٹ ٹائم پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مینو بچا لو, اور فیملی کہتی ہے تیرا وہم ہے, کچھ نہیں ہوگا. اور اکثر پیشنٹس, کیونکہ سب سے زیادہ پین میں, ویری انفارچونیٹ, سب سے زیادہ پین میں مریض خود ہوتا ہے. اور اسی پین کو سامنے رکھتے ہوئے فیملی کو نہ تو بیماری کا کانسیپٹ پتہ ہوتا ہے, جسے وہ لعنت سمجھ رہی ہے, جو ہم شو کے شروع میں کہہ رہے تھے, اس کو کیا ہی ٹریٹ کرے گی. تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے گلٹ میں جا رہی ہوتی ہے کہ اصل میں اس کو کیئر نہیں ملی, ہاں اصل میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. بیماری یہ سکھاتی ہے ایکچولی نا, بیماری تھرائیو اسی نوشن پہ کرتی ہے کہ جی یو آر رسپانسیبل. دیکھیں اگر وہ رسپانسبلٹی اپنی بیماری رہے گی نہیں نا, تو بیماری کی یہ ایک پکی علامت ہے کہ ول پٹ بلیم آن ادرس. تو ابھی میں نیچے بھی بات کر رہا تھا, میں کہا جی بات یہ ہے کہ یو کین بلیم اینی باڈی فار دس انفارچونیٹ تھنگ, لیکن رسپانسبلٹی تو آپ ہی کی آئے گی, جو مرضی کر لیں. اور اگر بلیم بیماری کے حل میں مدد دیتا ہے تو ضرور کیجیے. اگر یہ پارٹ آف دا, کہنا یہ چاہ رہا تھا پارٹ آف ٹریٹمنٹ ہے تو ڈو اٹ. اگر یہ پارٹ آف ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے. آپ نے بیماری کاز نہیں کی, لیکن اس کی ٹریٹمنٹ کی رسپانسبلٹی آپ کو لینی پڑے گی. ہاں ایگزیکٹلی, مطلب ٹھیک ہے آپ کو جب تک نہیں پتا تھا تب تک آپ ان نوئنگلی ان انٹینشنلی کر رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اب جب آپ کو پتہ چل گیا اور آپ کو ملٹیپل ٹائمز اور ڈفرینٹ فورم سے ایک چیز یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ بیماری ان رویوں میں بڑھے گی, اور ان رویوں پہ کام کرنے سے اس کی بڑھوتری رک جائے گی, مینجمنٹ آسان ہو جائے گی. لیکن پھر بھی آپ اس چیز پہ بضد ہیں کہ نہیں, جو سوچ ہماری ہے یو جسٹ ہیو ٹو فالو دس, یا بیمار سوچ ہے نا. ہاں, اب یہ جو سوچ ہے, اور اس سوچ کے ساتھ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ بیماری کی بڑھوتری رک جائے, تو کانسیپٹ بیماری کا یہ ہے کہ اٹ از پروگریسو. مطلب کرونک تو ہے ہی, مگر پروگریسو بھی ہے, اور خدا نہ خواستہ جان لیوا بھی ہے. اب یہ میں تو فیملی سے یہ کہہ دیتی ہوں, ان سے اجازت لے کے, کہ ایم سوری, یہ آپ کے لوڈ ون کی زندگی موت کا معاملہ ہے. اٹس اے میٹر آف ہیومن لائف. ایکچولی ہم یہ سننے کے لیے تیار تو نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں ان کو کیا پتا, چنگا بھلا ایک نشہ ہی کر رہے ہیں نا, تو سانو فکر نہیں, تو تانوں کی نہیں فکر پائے گی. یہ ایکچولی رویے ہوتے ہیں. سو یہی رویے جو ہے نا اس بیماری کو بڑھاوا دیتے ہیں. اور ہمیں یہ جاننا چاہیے آج کے دن کہ
ہم نے اپنے لوڈ ون کی ڈیزیز کاز نہیں کی, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کی ڈیزیز کو بڑھانے میں مددگار ضرور ثابت ہوں گے. تو رسپانسبلٹی ہماری ضرور آئے گی, کاز کرنے میں نہیں آئی, لیکن اس کو بڑھاوا دینے میں ضرور آئی ہے. تو جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی, وہ تو جب بھی کوئی فیملی آتی ہے وہ یہ تھوڑی آتی ہے کہ میں بیمار ہوں, میری ٹریٹمنٹ کہتے ہیں میرا بچہ بیمار ہے, میں تو بڑا ٹھیک ہے. ہاں دیٹس سو ٹرو. نہیں, بچہ بیمار بھی, آپ کو حیرت ہوگی کہ جب فیملیز آتی ہیں تو وہ تو انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ بیماری ہے, تو وہ تو آتی ہیں کہ بس اب کیونکہ لڑائیاں بڑھ گئی ہیں, اب کرائم بڑھ گئے ہیں, اب ہونولامے آن لگ پے نے, تو وہ تو اس چکر میں آتے ہیں, یا کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جاتا ہے بڑا سویئر جس میں اور آپشن نہیں کوئی ہوتی, تو بیماری تو ہم بتاتے ہیں ان کو. پھر ان کے لیے سیکنڈ میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے, تو یہ کوئی دس از سم تھنگ ویری ہارڈ ٹو ڈائجسٹ. اور ایک میں اور بھی چیز یہاں پہ کلیئر کروں کہ جب فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں نا, تو اصل میں ہم انہیں مدد دینا سکھاتے ہیں کہ آپ نے لوڈ ون کو مدد کرنا, آپ نے بیماری میں مدد دینا آپ ان کو منع کرتے ہیں. یعنی ایک مدد تو وہ دے رہے ہوتے ہیں مگر وہ مدد یوزفل نہیں ہے, تو اب آپ نے اسے کیسی مدد دینی ہے تو ہم یہ سکھاتے ہیں ان کو. الٹیمیٹ پھر مریض اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک سٹیج آتی ہے, یہ بھی ہم روٹین میں دیکھتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد 20 سال بعد جب ریکوری میں پیشنٹس ملتے ہیں ہمیں, تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی چل رہے ہوتے ہیں. مگر انیشلی یہ مشکل ہوتا ہے ایک ایسے مریض کے لیے جو ایک ایسی علت کا شکار ہے جس میں وہ نو نہیں کہہ پاتا. اب آپ نے اسے نو کہنے میں ہیلپ کرنی ہے, تو آپ تبھی اسے نو کہنے میں ہیلپ کریں گے جب آپ کو نو کہنا آ جائے گا. لیکن نو کہہ دے اگر تھے دل نو ہاتھ پہن گئے تو پھر ہو گئی نو. اگر ایک نو کہنے کے بعد پھر آپ کو 10 یس کہنی پڑے, نوازشیں آ رہی ہیں, تو پھر اس نو کا کیا فائدہ. تو اسی لیے لائک جو کو ڈپینڈنسی جو ہمارا سبجیکٹ تھا, آج کا ٹاپک تھا, اس میں سے نکلنے کے لیے ہم نے سمجھا کہ سمپل سی بات ہے کہ خود پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے, خود کو وہ اسکل سکھانے کی ضرورت ہے کہ کیسے بات کی جانی چاہیے مریض کے ساتھ, کیسے نو کہنی چاہیے, کیسے ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے. یہ ساری انفارمیشن گین کر کے اپنے اوپر کام کر کے بندہ ہم روگی پن سے نکل سکتا ہے. تو یہی آج ہمارا ٹاپک رہے گا. کوئی بھی کسی کا سوال ہو, کوئی بھی انپٹ ہو, ہم تک پہنچا سکتا ہے. 24/7 ہمارا واٹس ایپ نمبر اویلیبل ہوتا ہے. اسی طرح یوٹیوب پہ, فیس بک پہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا کمنٹ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو بھی اپنے شو کا پارٹ بنا سکیں اور آپ کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اب سب اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.